آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بات بات میں جو ہے نا بس منہ سے نکل جاتی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. بات میں کوئی وزن نہیں ہے، بات کسی بھی حوالے سے کوئی کام کی نہیں ہے، لیکن قسم کھا لی. لیکن وہ چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کہ بغیر ارادے کے جو ہے نا منہ سے قسمیں نکل جاتی ہیں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، بہت سارے مقررین ایسے آتے ہیں بات بات میں تقریباً واللہ 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 واللہ، اتنی قسمیں کھاتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں کہ سارے قسموں کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے. یا تو وہ اپنی بات میں صادق نہیں ہوتے تو قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں، یا تو پھر زبان پر قسمیں ایسی چڑھ چکی ہیں کہ بات بات پر قسم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، لیکن ولیکن اور لیکن یؤاخذکم، وہ تمہاری گرفت کرے گا بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے. تم نے پختہ ارادہ کر لیا نا، پورے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے تم نے قسم کھا لی اللہ کی قسم ایسا ہوگا، یا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اور آپ نے قسم کھا لی اور اب آپ نے اس کی قسم کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کا معاوضہ کرے گا. اب اگر قسم کھا لی اور اس کو معاوضہ کیا ہے، آپ نے قسم توڑ دی، فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، پس اس کا کفارہ ہے اطعام، کھانا کھلانا 10 مساکین، مسکینوں کو. یعنی آپ نے اگر پختہ عہد کے ساتھ آپ نے کوئی قسم کھا لی کسی کام کرنے کی اور آپ وہ کام نہیں کر سکے، آپ نے قسم توڑ دی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط مما تطعمون اہلیکم، بالکل وہ کھانا جو اوسط درجے کا ہوتا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی اور قسم ٹوٹ گئی ہے، اب قسم پورا کرنے کے لیے 10 آدمیوں کو وہ کھانا کھلا رہے ہو کہ 5 اسٹار سے آپ جناب علی کھانا منگوا رہے ہو اس کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو خود کھاتے ہو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جناب علی اپنے گھر کا کھانا جو بچا ہوا ہے جو پھینکنے کے لیے ہے، آپ نے جناب علی یہ سوچا کہ یہ کفارے کے طور پر دے دو، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ فرمایا کہ اوسطاً درجے کا، جو درمیانہ درجے کا جو کھانا ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہو، 10 آدمیوں کا کھانا آپ ان کو کھلا دو. او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے پہنا دو. 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دو یا 10 آدمیوں کو کپڑے پہنا دو. او تحریر رقبۃ، یا پھر اس کی جگہ پر اگر دونوں میسر نہیں ہیں تو پھر غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کرو. یہ چوتھا آپشن ہے. اب اگر یہ کوئی شخص نہ کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ جناب علی کو کپڑے پہنوا سکتا ہے اور نہ ہی وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، اب چوتھا اور آخری آپشن یہ ہے کہ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے گا. یہ قسم کا کفارہ ہے. جب بھی کوئی قسم کھا لیں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے اور اگر اپنے کسی کام سے بہتر کوئی کام اور دیکھ لے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے، اور اچھا جو اس سے بہتر کام ہے وہ کام کر لے. مثال کے طور پر میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ پیسہ جو ہے اس آدمی کو دوں گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس آدمی سے زیادہ کوئی اور ضرورت مند ہے، یعنی میری قسم یہاں ٹوٹ رہی ہے اور اس کے زیادہ اچھا کام کوئی ہو رہا ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ دوں اور اچھا کام کروں اور اپنے قسم کو توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسی صورت کے اندر آپ جو زیادہ فائدے والا کام ہو آخرت کے حوالے سے، جو زیادہ بڑا کام ہو، آپ اس کو کر جائیں، اور اگر چھوٹے کام پر اگر قسم کا کفارہ ہوتا ہے تو آپ کفارہ دے دیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا.